امتحان ہوا ہے، اس سالانہ امتحان میں شعبہ حفظ میں جو قرآن حفظ کرنے والے طلباء ہیں ان میں پہلا انعام حاصل کرنے والے ارشد بن شیخ شاہ، میں صدر محترم قاضی مقرر صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنے بدست یہ انعام تقسیم کریں۔ اس کے بعد دوسرا انعام شعبہ حفظ کا محمد ریحان بن مالک بادشاہ، میں جمال الدین مفتی حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بدست انعام تقسیم کریں۔ شعبہ نازلہ قرآن جو دیکھ کر پڑھنے والے طلباء ہیں ان میں پہلا انعام محمد مزمل بن محمد رفیع، اس کے بعد شعبہ نازلہ کا دوسرا انعام فرحان بن مالک بادشاہ، عبدالعفو عمری حفظ اللہ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مدد دیں۔ عبدالعفو عمری فرحان بن مالک بادشاہ۔ اس کے بعد تقریباً سطح طلباء نے یہاں پر ہر ایک کے الگ الگ موضوع اور عنوان سے تقریریں پیش کی ہیں، تو جن کا انداز اور حفظ وغیرہ کا خیال کر کے 3 انعامات تقریر کے دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے فیضان بن عبد الرحمن، میں انس انور حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مدد سے انعام تقسیم کریں۔ انس انور حسین۔ اس کے بعد تقریب کا دوسرا انعام انعام الحق بن سید صاحب، میں تپال شکشا ولی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مدد سے انعام تقسیم کریں۔ اس کے بعد تیسرا انعام ارشد بن شیخ شاہ، میں ہمارے نظام الدین حضرت کے فرزند مظہر حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مدد سے انعام تقسیم کریں۔ الحمدللہ کل لوگوں کی طرف سے 12,660 روپے وصول ہوئے ہیں، خواتین اور مرد کو ملا کر 12,660 12,660 کے ساتھ اور کچھ رقم آئی، کل ملا کر 13,000 روپے طلباء کے لیے آئے ہیں انعامات مرد و خواتین کی طرف سے۔ انعامات انشاءاللہ بعد میں بچوں کو تقسیم کر دیجیے۔ ہاں الحمدللہ یہ ہمارے بڑے بڑے جو سلفی ادارے ہیں ان اداروں سے ایک چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ وہاں پر اخلاق کا بھی باقاعدہ انعام دیا جاتا ہے، تو طلباء کو سال بھر غور کرنے کے بعد کون بچہ نرم مزاج ہے، بلند اخلاق والا ہے، شرارت کم کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کے انعام بھی دیا جاتا ہے اخلاق کا۔ انشاءاللہ اخلاق کا پہلا انعام انعام الحق حاصل کریں گے۔ میں صدر محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مدد سے انعام حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے توبہ اور استغفار کا فوائد۔ انسان گناہوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، اگر نیکی اس کی فطرت میں شامل ہے تو بدی بھی اس کی خصلت میں واقع ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، معافی مانگے، پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے فرشتوں سے نہیں۔ لسانی رسالت لکھتی کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کرے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر توبہ کرنے کا حکم دیا، کہیں اس نے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہہ کر بندے کو توبہ اور استغفار کی طرف تلقین کی، تو کہیں اس نے اپنی صفات بیان کرتے ہوئے انہ کان غفورا رحیما کی سزا لگائی۔ محترم سامعین، توبہ انسان کی زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہی بات تھی کہ رب العالمین نے اس کے عاملین کو عابدین و ساجدین سے مقدم رکھا، فرمایا التائبون العابدون الحامدون
کا سامان ہے۔ سامعین یہ کون؟ توبہ انسان کو گناہوں سے دور رکھنے کا آلہ ہے، توبہ انسان کے گناہوں کی رکاوٹ ہے، توبہ انسان کے نیکیوں کی راہ، توبہ انسان کے ایمان کا میزان ہے، توبہ انسان کے لیے باعث نجات ہے، توبہ انسان کی پریشانیوں کا حل، توبہ انسان کی بیماریوں کی شفا ہے، توبہ انسان کے آبوں کا ابتدا ہے، توبہ رضا الہی کا سامان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لا اتوب الی اللہ واستغفر الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتا ہوں۔ یہی بات تھی کہ نوح علیہ السلام اس عمل کی تلقین کی، یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے، اتنا طویل قیام فرماتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبانی توبہ و استغفار کے کتنے فوائد ذکر کر کے فرمائے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار کے سبب وہ تم پر آسمان برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں اولاد اور اموال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات مہیا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں پیدا کرے گا۔ محترم سامعین، اسی طرح جب آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں اس درخت سے پھل کھانے کے سبب زمین پر اتارا گیا تو آدم علیہ السلام توبہ کی اور دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پتہ چلا کہ توبہ و استغفار ہماری دنیا کا فلاح و فائدہ اور آخرت کا نجات کا شاہد ہے، اور ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ استغفار جب تک انسان کے اعمال میں رہے گا اس وقت تک اللہ کی مدد بھی شامل رہے گی اور وہ شخص گناہ میں بہت ہی کم مبتلا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد مسجد اس مدرسے کے ناظم محمد علی حافظ محمد علی تعلیم کی رپورٹ پیش کرے گی۔ بچے کی تقاریر سے خوش ہو کر آئس کریم والے عطا الرحمان بھائی کی طرف سے 500 روپئے اور ایک دوسرے صاحب کی طرف سے 200 روپئے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قبول فرمائے۔ مزید 2 تقاریر ہیں۔ آپ مغل کے طالب علم محمد ریحان بن والی بادشاہ خشیت الہی کے عنوان پہ نظر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے خشیت الہی۔ خشیت الہی دل کی ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیفیت اس شخص کے اندر پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان رکھتا ہے، میدان حشر میں اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے عذاب کے تصور سے لرزتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام افعال اور حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، ہماری تمام باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے دل کے تمام اسرار سے واقف ہے۔ قرآن و حدیث میں خشیت الہی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص خشیت الہی کو اپنا شیوا بنائے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بشارت سناتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود۔ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اس سے کہا جائے گا تو اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ڈرنے والے کون ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو
اس کے باوجود ڈرتے رہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادتیں قبول نہ کی جائیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ ہے خشیت الہی کا مطلوبہ معیار کہ بندہ نہ صرف اس سے ڈرے بلکہ اس کا خوف اس پر اس طرح چھا جائے کہ اس کی ہیبت و جلال سے وہ کانپ اٹھے, اس کے عذاب کے تصور سے اس پر لرزہ طاری ہو جائے. محترم سامعین, اپنے رب سے ڈرنا دین کے ایک اصل روح ہے. جن لوگوں کے اندر یہ روح موجود ہوتی ہے ان کے اندر صحیح دینداری پیدا ہو جاتی ہے. ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بقى من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع. وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رہے یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹ آئے. قیامت کے دن جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے. اس المناک گھڑی میں اللہ تعالیٰ جن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا ان میں 2 ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو خشیت الہی میں یہ نواز حاصل ہوگا. پہلا وہ شخص ہوگا جس کو بدکاری کی طرف بلایا جائے تو انی اخاف اللہ کہہ کر اپنے دامن کو بچا لیا ہوگا. دوسرا تنہائی کی گھڑی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے والا ہوگا. خشیت الہی ایک مومن کی سب سے عمدہ صفت ہے. اس کے اخروی فوز و فلاح ضامن ہے. اس کے سلے میں بندہ ہے مومن کو بے انتہا اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دلوں میں خشیت الہی کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ اس عنوان پر تقریر کریں گے. مدینہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھوں کو جب مکہ والوں نے بہت دکھ کیا اور ستایا بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر دیا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے سچے ساتھوں کو جب مکہ والوں نے بہت دکھ کیا اور ستایا بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے سچے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر شہر چلے گئے. وہ شہر کا نام مدینہ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مانا آپ اور آپ کے ساتھوں کو جگہ دی جان اور مال کے ساتھ دیا. مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پھیلا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسجد بنائی ہے. اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال بھی یہی ہوا. آپ کی خبر شریف بھی یہی ہے. مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہے. قسم قسم کے کھجوریں ہوتی ہیں. مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے. خادیہ الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن والا تیری رحمت برستی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. معلوم ہوا کہ بچے کو اردو نہیں آتا, اس کے باوجود بچہ جو اردو سیکھ کر اور رٹ کے تقریر کر کے الحمدللہ یہاں پہ ہمت کے ساتھ تقریر کیا, اس کی داد دے دی.
ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اچھا خطیب بنائے, امت کے لیے فائدہ مند بنائے. اس کے بعد اگلی تقریر ہوگی لندیا کے طالب علم مستقیم بن محمد فرید, ایمان اور عمل صالح کے عنوان پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. محترم صدر جلسہ, ذمہ داران مدرسہ, معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ, آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کا اللہ تعالیٰ بہترین نوروں والے جنتوں میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. انسان کی فلاح و کامیابی دو چیزوں پر موقوف ہے, پہلا ایمان, دوسرا عمل صالح. مگر افسوس عام لوگ ان دونوں میں سست نظر آتے ہیں. اگر کسی کے پاس ایمان ہو تو عمل بالکل نہیں, پھر اگر عمل ہو تو صحیح ایمان نہیں. حالانکہ ایمان و عمل صالح لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. ان دونوں کو پائے جانے کے بعد انسان دنیا و آخرت میں تمام مشکلات و مسائل سے نجات حاصل کر سکتا ہے. دنیاوی کامیابی بھی صرف ذہنی تقدیر سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے مطابق کام نہ کیا جائے. صرف اتنا تسلیم کرنے سے کہ روٹی سے بھوک جاتی رہتی ہے, بھوک کبھی بند نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس روٹی کے حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کی جائے. اس کے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرنے پڑے گی اور خاص طریقے سے پکانا بھی کھانا پڑے گا. ان تمام مرحلوں کو طے کرنے کے بعد بھوک کا علاج ہوگا. حج کا تصور کر لینے سے حج نہیں ہو سکتا جب تک اس کے طرف قدم نہیں بڑھائے جائیں گے, چل کر وہاں نہ پہنچیں گے. دنیا کی عدالتوں کی ہی مثال لیجیے. آج جس حکومت کے ماتحت رہتے ہیں اس کے قوانین کی تصدیق و تسلیم سے آپ حکومت کی زمین میں نہیں رہ سکتے, بلکہ تسلیم و تصدیق کے بعد ان قوانین کو برتنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا ہی ہو کہ قانون تسلیم کر کے عمل نہ کرے یا خلاف قانون عمل کرے تو آپ کا شمار باغیوں میں ہوگا اور آپ کو پیپر ملدان تک پہنچا دیا جائے گا. بالکل اسی طرح وہ کبھی عدالت میں بھی نجات کا یہی حال ہے کہ جب تک ایمان اور عمل صالح دونوں کو ساتھ ساتھ وجود میں نہ لایا جائے. فلا غیر ممکن ہے. عمل صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے, اس کے اندر ہر قسم کے نیک اور اچھے کام شامل ہیں, جیسے سچائی, پاک بازی, دیانت داری, امانت داری, شرف و حیا, عدل و انصاف, حلم و بردباری, رحم و کرم, تواضع و وفاداری, تیمارداری, بیوہ اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور حاجت مندوں کی حاجت برآمدی اور خلق خدا کی خدمت, خالق کی عبادت وغیرہ سب عمل صالح کے شامل ہے. البتہ ہر وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. عمل صالح کی قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ عمل صالح کا ضرور بیان کیا گیا ہے, جس کا یہی مقصد ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے. بغیر عمل صالح کا ایمان کا اعتبار نہیں. اسلامی صداقت کی ایک بڑی زندگی افراد و تفریح سے خالی ہے. انسانی نجات نہ صرف ایمان پر بھی موقوف رہے گی, جیسا کہ عیسائیوں میں بھی, اور نہ صرف نیکوکاروں اور مشقت کی عبادت سے نروان کا درجہ ملتا ہے, جیسا کہ بعض مذہبوں میں بھی, بلکہ ان دونوں اور ان کی اہمیت اور اس کی جزا و ثواب کی بابت قرآن مصری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور مرد یا عورت کچھ نیک کام کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو, وہ جنتی ہے, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور مرد یا عورت ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ذرا برابر ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. ایمان اور عمل صالح دیدار اور ولقائے الہی کا سبب ہوگا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.
جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہے اسے عمل صالح کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اسے ایمان اور عمل صالح کی ہر جگہ ضرورت ہے اور ہر شخص سے انہی دونوں کا مطالبہ ہے. ایمان اور عمل صالح پر قرآن مجید میں جتنا زور دیا گیا ہے غالباً اتنا زور دوسرے مسئلوں پر نہیں دیا گیا. کوئی سورت والذین آمنوا وعملوا الصالحات سے غالباً خالی نہیں ہے. اس قسم کے اور بہت سے آیات ہیں جن میں ایمان اور عمل صالح کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت میں رحمت، مغفرت، جنت الفردوس کی نعمتوں کی بڑی بڑی بشارتیں دی گئی ہیں. آخرت میں عمل صالح کرنے والوں کو جو ملے گا ان کو یقینی عمل ہے. لیکن اس کے علاوہ دنیا میں ان دونوں یعنی ایمان اور عمل صالح ان کے بدولت بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوتی ہے جن کا بیان قرآن مجید میں متعدد جگہ مختلف طرزوں سے آیا. اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبارک اللہ. ہم سب مل کر اس مدرسے کی ترقی کی فکر کریں. جیسا آپ لوگ جو ہے انعامات سے نواز کے بچوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے بعد بھی آپ اپنے دوسرے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو یہاں لا کر داخلہ دلوائیں. انشاءاللہ آپ کے اس قدم سے یہ مدرسہ انشاءاللہ ترقی کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دنیا میں ترقی عطا فرمائے. اس کے بعد اس مدرسے کے ناظم حافظ محمد ولی کی ایک فرزند محمد وسیم بن محمد ولی جہنم کے عنوان پر تقریر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد. محترم صدر صاحب، علماء کرام، ذمہ داران، استاد محترم اور عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس مکتب کے سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے جہنم. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن سنگن تک کے پتھر کے طرح ہے. جہنم پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کولسے سے نہیں جلے گی، انسان اور گندھک پتھروں سے جلے گی. جہنم بہت بری جگہ ہے. جہنم کی ایک چنگاری دنیا میں پڑ جائے تو دنیا پوری جل کر راکھ ہو جائے گی. بھلا بتاؤ کہ دنیا کی ایک چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے، پر جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. جہنم بہت بری جگہ ہے. جہنم میں زہریلے سانپ، اژدھے، بگھڑے ہوں گے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. نمبر 2، بے نمازی والوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. نمبر 3، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. نمبر 4، سود لینے دینے والوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. نمبر 5، جھوٹ بولنے والوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. نمبر 6، چوری کام کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. نمبر 7، شراب پینے والوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. نمبر 8، دنیا میں ظلم ستم کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. نمبر 9، برے کام کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. اچھے کام کرنے والوں کو جنت میں ڈالا جاتا ہے. نمبر 10، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اللہ ہم سب کو برے کا جہنم جیسی بری جگہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی پی چکو کو الحمدللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ تبارک اللہ. میرے دن کے مطابق یہ بچہ انصار جو ہے تقریر کرتا ہے کھانے پینے کے آداب کے بات ہے.
ہم لوگ یہ بچے کی تقریر سن کر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے کھانے اور پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بچوں کی تقریر سے خوش ہو کر خواتین اسلام پردہ نشین خواتین 4000 اور کچھ رقم آپ کے بچوں کے جو ہے یہ انعام بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خواتین کے جو ہے اس بھیجنے کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد شیخ فرحان بن عبد الرحمن قبر پہلی منزل ہے موت کے بعد، اس عنوان پر تقریر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدر اجلاس، حکم صاحبہ، مشرف اور مربی، اساتذہ اکرام اور میرے اساتذہ اکرام اور میری تعلیمائیں اور میرے آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قبر پہلی منزل ہے موت کے بعد۔ سامعین اکرام، آئیے آج ہم دنیا میں ایک نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر ایک شخص کے پاس آتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، وہ ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ موت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلانے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بس جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ دنیا سے کامیاب ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ موت سے کسی کو فرار نہیں، موت ہر ایک شخص کو لازمی آئے گی، چاہے جہاں کہیں پر ہو۔ سامعین اکرام، مرنے کے بعد انسان کو جس منزل میں قدم رکھنا ہے وہ قبر کی منزل ہے، وہ قبر کی منزل ہے۔ اگر اس منزل کو اس نے آسانی سے طے کر لی تو اس کے بعد آنے والے منزلیں بڑی آسانی سے پار ہو جائیں گی، اور نہیں تو پھر اللہ یہ خیر کرے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی خبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر ہوتا تو آپ اس قدر نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے چھٹکارا مل گیا تو اس کے بعد کے تمام منزلیں آسانی سے سفر ہو جائیں گی۔ اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کے مرحلے بڑی سخت ہوں گی۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، قبر کے اندر مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے وما دینک، اور تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ اگر بندہ نیک ہو تو صحیح جواب دے دیتا ہے، لیکن اگر مرنے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے تو ان کے سوالوں کے جواب میں ہاں لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا کہتا ہے، پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دو۔ چنانچہ جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے تو اس کی قبر تنگ ہوتی، اس کی گرم ہوائیں اس کی طرف آنے لگتی ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور ہنسلیاں اس کے ایک دوسرے پر پھنس جاتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ الہ العالمین ہم تمام کو موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔
اور ان کو اللہ تعالیٰ شان قابل بنائے. اس کے بعد مزمل بن محمد رفیق آتما پور کے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کی سنت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کی جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. دنیا کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت والدین کی ہے. والدین کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے ساتھ سلوک کی تعلیم دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ والدین کی شکر گزاری کی تاکید کی گئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کہ اور والدین کے ساتھ سلوک کرو. بچہ جب اس دنیا میں آنکھ ہوتا ہے تو وہ گوشت پوشت کا ایک ننھا سے موجود ہوتا ہے جس میں نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے اور نہ کسی کام کی سخت. ایسے وقت میں والدین کا سایہ شفقت اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے. وہ لمبا اس کا خیال رکھتے ہیں، اچھی طریقے سے اس کی پرورش کرتے ہیں. جب وہ اپنے شعور کی منزل کو پہنچتا ہے تو اسے احساس نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے اس کی والدین ہی ہے. تو ایسے وقت میں چاہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے اور ان کی خدمت کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے والدین کا باتوں کی سننا اور دعا کرتے رہنا کہ اللہ اس پر مزید رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے. والدین کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت ربی فی عزت والدینی وصحبہ فی صحبتہما. اتنا ہی بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یذرہ فی عمرہ وعزته فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. جو شخص سے پسند ہے کہ اس کی عمر میں درازی ہو اور اس کی عزت کو شادی کرو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے. والدین کی خدمت کی برکت سے بڑی بڑی مصیبتیں ہو جاتی ہے. آج اس جگہوں میں معاملہ موجود ہے کہ ان میں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے ماں باپ کی خدمت کر کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور مصیبت سے نجات دی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وَالشَّمْسُ سَلِلُ پھر سَلِلُ پھر سَلِلُ. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا وہ آپ کی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت کا سنا بسکا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین ہمارے لیے جنت ہی ہے اور جہنم بھی. ان کی اچھی خدمت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو والدین کے ساتھ سلوک کرے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 4-5 تقاریر موجود ہیں اور جو بھی ہمت افزائی کے لیے انعامات بھیجنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اور 4-5 تقریر بچوں کی باقی ہیں. اس کے بعد شیخ رحمان بن عبد الرحمان دعا کی قبولیت کے اوقات اس عنوان پہ تقریر کریں گے. یہ نندی کٹکول کے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے دعا کی قبولیت کے اوقات. نمبر 1 اذان اور اقامت کے درمیان. نمبر 2 تہجد کے وقت. نمبر 3 فرض نماز کے بعد. نمبر 4 نماز کی گھڑی. نمبر 5 سجدے میں. نمبر 6 عرفے کے دن. نمبر 7 آگے سجدہ پیتے وقت. نمبر 8 میدان جنگ میں. نمبر 9 پانی برستے وقت. نمبر 10 سفر میں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو صحبت کرائے سے سیر کو بھی بنا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.
مستقبل میں بہترین مقرر اور خطیب بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. الحمدللہ یہاں پہ جو ہے بچوں کے لیے انعامات شروع ہو چکے ہیں. مظہر بھائی کی طرف سے تمام بچوں کے لیے جو بھی تقریر کریں, جو بھی مظاہرہ کریں, بچوں کے لیے 2000 روپے انعام آئے ہیں. اور یمتی محبوب بادشاہ بھائی کی طرف سے 500 روپے انعام آئے ہیں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بچوں کی ہمت افزائی کے لیے یہاں پہ کچھ نہ کچھ رقم بھیجتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اس سے کچھ ہمت ملے اور ان کو مزید آگے بڑھنے کے اللہ کی بڑا فرمائے. اس کے بعد اگلی تقریر ہوگی سمیع کا پہ منصور بادشاہ آدھاپور کے قرآن شریف کی تقریر کا عنوان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جلسے میں میری تقریر تاپمان قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو ان کا کہنا مانے گا, اچھے اچھے کام کرے گا, اس سے خوش ہوگا, وہ مرنے کے بعد بڑے بڑے انعام دے گا. اب آسمان, زمین, ہوا, پانی, سورج, چاند, ستارے, آدمی, جاندار, بے جان, سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. وہی روزی عطا سب اس کے محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. ہم مرنے کے بعد سب ایک دن بھی زندہ کیے جائیں گے, اپنے اپنے کاروں کا اللہ کو حساب دیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن شریف کے طرف سے پڑھنے کی توفیق فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہاں پہ یونس اکبر صاحب کی طرف سے تمام بچوں کے لیے 2000 روپے انعام آئے ہیں اور ابراہیم صاحب کی طرف سے اور مزید 500 روپے انعام آئے ہیں. الحمدللہ انعامات جو آ رہے ہیں یہ بچے جو ہے آپ کو تھوڑا انرجی لا کر بڑے جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ یہاں کی تقریر کریں, تقریر یاد کر کے آئے اچھی طریقے سے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے علم میں اضافہ فرمائے. اس کے بعد رضوان بن مالک بادشاہ آدھاپور کے ہیں, اللہ کی عبادت کے لائق اس صبح کا تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم صدر جلسہ, ذمہ داران مدرسہ, معزز میکروب اور حاضرین جلسہ, آج کی اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کو مانتے ہیں, اس کو مالک اور رب بھی کہتے ہیں, مگر عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی بھی کرتے ہیں. جیسے وہ لوگ جو کسی مورت اور بت کی پوجا کرتے ہیں, دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, ان کو سجدہ کرتے ہیں, ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں, ان کی منت مانگتے ہیں, ان سے اولاد مانگتے ہیں اور ان کی ناخوشی سے لڑتے ہیں. ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے. جب یہ لوگ ہمارے حضرت کے سمجھانے بجانے سے سیدھی راہ پر آنے لگے, باپ دادا کی رسموں اور طور طریقے کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت سکھلایا. اس کلمے کے ذریعے ان کو بتایا کہ اللہ پاک ہمارا مالک اور معبود ہے, ہم اس کے بندے اور غلام ہیں. جب وہ مالک ہے, خالق ہے, تو عبادت کے لائق بھی ہوئی ہے. اس کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کی اس کی عبادت اور بندگی کی جائے. اس لیے سب کام جو تم کسی بت اور دیوی دیوتا کے ساتھ کرتے ہو چھوڑ دو, یہ سب شرک ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ پاک اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. صرف اللہ کو پوجو, اسی کی عبادت کرو, اسی کو سجدہ کرو, اسی سے مدد مانگو, دکھ درد میں اسی کو پکارو, اسی کی ناخوشی سے رہو. وہ دور اور نزدیک سب کی سنتا ہے, اس سے مانگنے کے لیے کسی شخص کے وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو توحید کہتے ہیں اور اس کے ماننے والے کو موحد کہتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو مانا, سچے دل سے کرنا پڑا, وہ پکے مسلمان ہوئے, اللہ کے سوا سب کی عبادت کو چھوڑ دیا. جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا سب سے باز آ گئے, مگر جیسا اندھیر ہے کہ اب بہت سے مسلمان جو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت سے اقرار کرتے ہیں, وہ اپنے بزرگوں
ہیں، ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مصیبت اور تکلیف میں انہی کو پکارتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں اور برکت کے لیے ان کی تصویریں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ غرض و کام جو حضرت کے زمانے میں بت اور مورت کو پوجنے والے اپنے دیوتاؤں کے ساتھ کرتے تھے، یا اس زمانے میں غیر مسلم جو کام اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہی سب کام یا نام کے مسلمان بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کاموں کو روکنے کے لیے اسلام کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی کام کو سکھایا گیا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا سا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک ہم کو گمراہی سے بچائے اور سیدھے راستے پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کولکتہ کا ایک طالب علم انعام الحق بن سید صاحب جنت اس عنوان پہ تقریر کرے گا۔ جنت ہم ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، نیک بنیں گے، اچھے کام کریں گے، ابا اماں دعا دیں گے، ان کی دعا سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر دنیا میں عزت دے گا، مرنے کے بعد جنت دے گا۔ اس جنت میں اونچے محل ملیں گے، وہ محل خوب سجے ہوئے ہوں گے، ہم ان محلوں میں رہیں گے جن میں باغ ہوں گے، اور باغوں میں اچھے پھول ہوں گے، میٹھے پھل ہوں گے، امرود ہوں گے، آم ہوں گے، سیب ہوں گے، انار ہوں گے، کیلے ہوں گے، انگور ہوں گے، ہم جو چیز چاہیں گے وہ بھی ملیں گے، اور پھر ہم مزے سے کھائیں گے، چین کریں گے۔ یا اللہ ہم کو نیک بنا، دنیا میں عزت دے، مرنے کے بعد جنت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس بچے کی جو ہے تقریر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت میں داخل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس بچے کی ہمت افزائی اور اس کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی شریف صاحب جو ماشاءاللہ تقریر سے جو خوش ہو کر 200 روپے بھیجے ہیں، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسی ہی بچوں کی ہمت افزائی کریں۔ اگلی تقریر ہوگی عبد الرحیم بن محمد، یہ آتماکور کے ہیں، ان کا عنوان ہے کھانے پینے کے آداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کھانے پینے کی آداب۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، اسٹارٹنگ کر کھانا شروع کرو۔ سرنا کرنے سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ جو خود کھانا پینا ہو بیٹھ کر کھا لیتی ہو، دائیں ہاتھ سے کھا لیتی ہو، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ آپ کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ، آپ کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ۔ سارے برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ۔ پانی ایک سانس میں نہ پیو، 3 سانس لے لو۔ پانی پیتے وقت برتن میں سانس نہ لو، منہ برتن سے ہٹا کر سانس۔ پہلی تقریر سے خوش ہو کر حافظ ضیاء الرحمن نے یہاں 500 روپے انعام دے کر بھیجا ہے۔ اسی طرح بھی 500 روپے آئے ہیں، یہ تمام جو ہے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے ہیں۔ آپ تمام پیرنٹس سے مہمان سے گزارش ہے کہ چھوٹے بچوں کی چھوٹی ننھی موٹی زبانوں سے نکلنے والی تقاریر سے خوش ہو کر آپ ان کی ہمت افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ یا کچھ نہ کچھ رقم جو یہاں بھیجتے رہیں تاکہ ان کی ہمت افزائی ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قبول فرمائے اور اس سے بچوں کی ہمت افزائی ہو۔ اس کے بعد اگلی تقریر ہوگی عبد الرحیم بن محمد آتماکور کے، ان کا عنوان ہے نصیحت کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نصیحت کی باتیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بات تمہارے دل میں گھٹے اور تم اس کو چھپانا چاہو سمجھ لو کہ برائی ہے۔ نمبر 2، جو بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے اور ان کو ناخوش رکھتے ہیں، اللہ بھی ایسے بچوں سے ناخوش رہتا ہے۔
نمبر 3 جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ نمبر 4 پانچوں وقت نماز پڑھو، وقت پڑھو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اس کے بعد نمبر 5 جب پارہ قرآن شریف پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ نمبر 6 ننگے بدن نہ رہو، پائجامہ یا لنگی ضرور پہنا کرو۔ نمبر 7 ناک باہر سے صاف کیا کرو۔ نمبر 8 جب جمائے ہے تو منہ کھول کر ہاں ہاں مت کرو، منہ پر ہاتھ رکھ لو۔ نمبر 9 ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہو۔ نمبر 10 گھر میں جو باتیں ہو تو ان کو باہر جا کر کسی سے نہ کہا کرو، یہ بری عادت ہے۔ نمبر 11 اچھا بچہ وہی ہے جو نصیحت کی بات کو مانتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ اللہ اس بچے کے علم میں اور عمل میں اللہ ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرقان بن عبد الرحمن ان کا عنوان ہوگا ذکر الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا۔ محترم صدر صاحب، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ کرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی انسانی زندگی کی روح ہے، کوئی مومن اس سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ یہ ایسی عبادت ہے جو بلا کسی رکاوٹ کے ہر وقت جاری رہتی ہے۔ صاحب ایمان کسی بھی مصروفیت میں ہو وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ذکر الہی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ذکر الہی کا مفہوم بہت وسیع ہے، دل میں اللہ کی کبریائی اور عظمت کا احساس بٹھانا، اور ہر کام یا عمل کے وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اسے دھیان میں لانا اور خلوص نیت کے ساتھ اسے پورا کرنا، یہ سب ذکر الہی میں داخل ہے۔ بلا شبہ اپنے خالق و مالک کو یاد کرتا ہے، دلی سکون و اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، یا لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا مزید انکشاف اس آیت پر ہوتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں وہ کس بے اطمینانی کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَيَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور اسے ہم روز قیامت اندھا اٹھائیں گے۔ سامعین کرام، ذکر الہی جس شخص کا نصیب بن جائے گا اس کے لیے اس کی زندگی میں سکون ہی سکون رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یاد کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اسے مزید اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو نہ شکریہ کرو۔ ذکر الہی میں مصروف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی قریب معیت کیسے نصیب ہوتی ہے، اس کی کچھ وضاحت ایک حدیث قدسی سے ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں جبکہ وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس سے جانا ہو تو میرے ذکر سے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اور ایک فائدہ جو بہت اہم ہے لیکن ہمارے نظروں سے اوجھل
جس کو یاد کرتے وقت انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ذکر الہی مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، جبکہ ایسے مصیبت اور پریشانی یا سخت آزمائش کی حالت میں ہر طرف سے کٹ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی اس کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے، تو وہ ذکر الہی کی اہمیت کی برکت سے کارگاہ عالم کی برہم میں آ جاتا ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ذکر الہی کی اہمیت کو جاننے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تقاریر سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے کے سب سے پہلے مقرر ہیں فرحان بن مالک بادشاہ، ان کا تعلق مادر سے ہے اور ان کا عنوان ہے فکر آخرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت۔ محترم سامعین، یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی ابدی اور دائمی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا حقیقت میں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کا ایک وقفہ ہے۔ گویا یہ دارالامتحان اور آخرت دارالجزا ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم قیامت کے دن اپنے بدلے پورے پاؤ گے۔ سورۃ الزلزال میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ محترم سامعین، ہمیں اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے میں اور عملی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک شعوری زندگی بسر کریں۔ زندگی ہے اس میں تمام مصروفیات کا مقصد آخرت میں سرخروئی اور کامیابی ہو۔ حضرات صحابہ اکرام کا یہی بات تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جبکہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، میری نظر ایک شخص پر پڑی جو حیران و پریشان ارب کی چلچلاتی دھوپ میں تنہا دوڑے جا رہا ہے۔ غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے انہیں آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو چکا ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے ڈر ہے وہ کبھی ضائع نہ ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ بیٹھو، کچھ دیر آرام کر لو، اس گرمی میں اس قدر زحمت کیوں اٹھا رہے ہو، اپنے کسی خادم کو بھیج دو۔ حضرت عمر نے عثمان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا کیا تم آخرت کے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرا پاؤں اٹھاؤ گے؟ ایک آخرت میں جواب دینے کا انداز جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت گرمی کے باوجود گھر سے نکلنے اور اپنے فریضے کو انجام دینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا دنیا سے جدائی کا غم ہے؟ وہ فرمانے لگے نہیں، مجھے دنیا سے جدائی کا غم نہیں، بلکہ مجھے
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس قدر پرکشش اور خوبصورت بنایا ہے کہ انسان اس کی رنگینیوں اور دل فریبوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے دنیا کی رنگینیاں آزمائش کا سامان ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ روئے زمین میں جو کچھ ہے ہم نے انہیں زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہمیں انہیں آزمائے کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دنیاوی لذت اور دنیاوی عیش پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں جو کہ ابدی اور دائمی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی تقریر ہوگی فیضان بن عبد الرحمن نندی کو ٹور کے ان کا عنوان ہوگا اللہ پر بھروسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدک صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ آج کے تقریر میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ پر بھروسہ۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے دور کہیں سفر میں تھے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں ایک جگہ لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی ہمارے حضرت تھکے ہوئے تھے۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ ایک آدمی چپچاپ آیا اور تلوار کھینچ کر آپ کے قریب کھڑا ہوا۔ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا۔ ایک دم سے ہماری حضرت کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ ایک دشمن ننگی تلوار کھینچے کھڑا ہے۔ دشمن بڑا غصہ کہ خوب موقع سے تنہائی میں بھیگ گئے ہیں۔ نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے اور نہ یہاں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار ہے۔ بڑے غم سے کافر نے کہا بتاؤ محمد اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے؟ کافر اللہ کو تو مانتا نہ تھا۔ تھر تھر کانپنے لگا۔ خوش آمد شروع کر دیے۔ ہمارے حضرت تو بڑے مہربان اور رحم دل تھے۔ دشمن کے ساتھ بھی احسان کرتے تھے، اس لیے اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تشکر کے لیے میں حافظ محمد ولی کو دعاؤں کے بعد یہ تشکر پیش کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے کے لیے 3 منٹ باقی ہے، 1 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جلسہ 17واں جلسہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور تاہم اس مدرسے سے اور بہت سارے لوگ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میں صدر جلسہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ناساز رہنے کے باوجود بھی الحمدللہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس پروگرام میں ہمارے لیے ہمارے اور ہمارے طلباء کے لیے ہمت افزائی کے لیے آپ جو ہے یہاں پر آئے۔ اور اسی طریقے سے میں حافظ عبدالمقبول عمری حفظہ اللہ اور جمال الدین مول صاحب سے بھی میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے عبدالمجید صاحب عمری اور مقیم ہونے والے جامعی سے بھی میں
آپ تمام لوگوں کا بھی جو ہے شکر ادا کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے آپ تمام لوگوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ جو ہے اپنا قیمتی وقت میں دیے اور ہماری بچوں کی ہمت افزائی فرمائے، اور عورتوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ وہ کثیر تعداد میں جو ہے یہاں پر حاضر ہوئی، حاضر ہو کر ہماری ہمت افزائی فرمائے۔ اور آخر میں ایک اعلان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ آج سیکنڈ سیٹرڈے رہنے کی وجہ سے، کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کا انتظام کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے، تو لہٰذا آپ نماز پڑھ لیجیے، انشاءاللہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانے کا انتظام جو ہے ضرور کیا جائے گا۔ آپ اطمینان سے رہیں، الحمدللہ آپ کو 2:15 تک انشاءاللہ کھانا مل جائے گا، تو لہٰذا آپ اطمینان سے رہیں۔ اس معاملے میں ہم آپ سے معذرت چاہ رہے ہیں کہ کرنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر مسئلہ ہوتا ہے مجھے تیسرے میں جو ہے تکلیف دقت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔